الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی سنتوں کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم نماز کے مستحبات کے بارے میں سیکھیں گے۔ مستحب وہ کام کہ جس کو کرنا بہتر اور نہ کیا تو گناہ نہیں، لیکن اگر کر لیا تو یہ اچھا کیا، اس کو مستحب کام کہتے ہیں۔ نمبر 1، حالت قیام میں موضع سجدہ کی طرف نظر کرنا۔ جب قیام کرنا ہے، سیدھے کھڑے ہونا ہے تو کیا کرے؟ نظر کہاں پر رکھے؟ جہاں پر سجدہ کرنا ہے وہاں پر نظر رکھے، ادھر ادھر گھماتا نہ پھرے کہ کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی کہیں دیکھ لیا، کبھی کہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر آسمان کی طرف تو نظر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں وعید بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر اچک لی جائے، یعنی تمہاری نظر ہی ختم کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، اور ادھر ادھر بھی کوشش کرنی ہے کہ نہ ہی بندہ دیکھے، بلکہ جہاں پر سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر دیکھے۔ کچھ لوگ آگے محراب میں یا کہیں جو سامنے لکھی ہوتی ہیں تصویریں یا کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یا کوئی سورت لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اور اسی کو دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہے، یعنی زبانی اس کو نہیں آ رہی تھی یا کچھ بھی مسئلہ تھا، اس کو دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہے، تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے دھیان بندے کا نیچے رہنا چاہیے، تاکہ ادھر ادھر بندہ دیکھے بھی نہ، اور تاکہ ہماری نماز بھی محفوظ رہے۔ اس لیے یہ بہتر کام ہے کہ بندہ یہ کر لے، بجائے اس کے کہ اپنی نماز ہی توڑا لے۔ نمبر 2، رکوع میں پشت قدم کی طرف۔ نمبر 2، رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا۔ یہ جو قدم ہے، ان کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کی طرف نظر رکھنی ہے، سجدے میں سامنے، اور جب رکوع میں جائیں گے تو قدموں پر نظر رکھیں گے۔ نمبر 3، سجدہ میں ناک کی طرف۔ جب سجدے میں جائیں گے تو پھر نظر ہماری ناک کی طرف ہو، ادھر ادھر پھر بھی نہیں دیکھنا۔ کچھ لوگ پھر بھی سجدے میں بھی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ ناک کی طرف دیکھنا ہے، تاکہ توجہ بندے کی پوری نماز ہی کی طرف رہے۔ نمبر 4، قعدہ میں گود کی طرف دیکھنا۔ جب قعدہ میں بیٹھیں گے اتحیات میں تو پھر گود کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ کچھ لوگ پھر بھی یہاں پر بھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس طرح دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ گود میں دیکھنا ہے۔ نمبر 5، پہلے سلام میں دائیں شانہ کی طرف دیکھنا۔ شانہ مطلب کندھا، پہلے سلام میں دائیں شانے کی طرف دیکھنا ہے۔ نمبر 6، دوسرے میں بائیں شانے کی طرف، بائیں کندھے کی طرف، یہاں پر دیکھنا ہے۔ نمبر 7، جماحی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں دائیں ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور غیر قیام میں بائیں کی پشت سے یا دونوں میں آستین سے، اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے۔ جماحی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہم السلام کو کبھی جماحی نہیں آتی، تو یہ جماحی اس کی ختم ہو جائے گی۔ جماحی اس کو کہتے ہیں، وہ آتے ہیں نا اس طرح بندہ کرتا ہے، وہ یعنی منہ کھل جاتا ہے جس میں، اس کو جماحی کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو کئی تو نماز میں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے مفسدات میں ہم نے یہ سیکھا، تو ایسا نہیں کرنا، آواز نہیں نکالنی، بلکہ کوشش یہ ہو کہ منہ بھی بند رہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کہ اپنا نیچے والا ہونٹ اپنے اوپر والے دانتوں کے نیچے لے آئے، ایسے کر لے، اب چھوڑے نا، کتنی بھی آئے گی تو منہ بند رہے گا۔
یا پھر اگر منہ کھل ہی گیا ہے تو پھر کیا کریں؟ اگر نماز میں ہیں تو سیدھے ہاتھ کی پشت، یہ الٹی سائڈ، اس کو ایسے کر کے بند کریں گے منہ کو، اور اگر نماز میں نہیں ہے تو پھر الٹے ہاتھ کی پشت سے، یا پھر اگر نماز میں نہیں ہے تو کپڑے وغیرہ سے یا آستین سے اس کو ڈھانپ لیں گے، اور اگر نماز میں ہے تو پھر نماز میں بلا ضرورت کپڑے سے منہ چھپانا یہ مکروہ ہے۔ یہ طریقہ کار ہیں جماعی کو روکنے کے۔ اور ایک اور طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی جماعی آتی نہیں تھی، تو انشاءاللہ اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس کو بھی جماعی نہیں آئے گی۔ نمبر 8، مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا۔ اگر چادر وغیرہ لی ہوئی ہے تو مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ کپڑے سے ہاتھ نکال کر اللہ اکبر کہے۔ نمبر 9، عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔ عورت جو چادر لیے ہوتی ہے اس کے اندر ہی سے اپنے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا لے، اس کے لیے وہ بہتر ہے، لیکن مرد کے لیے کپڑے سے ہاتھ باہر نکال کر پھر اللہ اکبر کہے۔ نمبر 10، جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفع کرنا، یعنی جہاں تک ممکن ہو کھانسی نہ کرے۔ تھوڑی سی خراش ہے تو اس کو اگنور کرے، نہ دیکھے اس کی طرف، اور اگر زیادہ آئی گئی ہے تو پھر کر لے۔ نمبر 11، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی سب کا کھڑے ہو جانا، یعنی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، جب حی علی الفلاح پر پہنچے گا مکبر تو وہاں پھر سارے امام بھی اور مقتدی دونوں کھڑے ہو جائیں۔ نمبر 12، جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو نماز شروع کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہونے پر شروع کرے۔ پوری اقامت ہو جائے پھر شروع کریں، لیکن اگر قد قامت الصلاۃ بھی کہہ لیا اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز شروع کر سکتے ہیں، پیچھے والا اپنی اقامت پوری کر لے اور بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ پوری ہو لے اقامت، اس کے بعد شروع کرے نماز۔ نمبر 13، دونوں پنجوں کے درمیان قیام میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا، یہ بہتر ہے۔ 4 انگل کا فاصلہ قیام کے حالت میں ہو بندے کے پاؤں کے درمیان۔ کچھ لوگ بہت زیادہ پاؤں کھول لیتے ہیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، ویسے بندہ معیوب لگتا ہے کہ اتنے زیادہ پاؤں کھول کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ادب اور طریقہ کار کیا ہے کہ جس طرح آپ نے فوجی دیکھے ہوں گے کہ وہ فوجی بالکل ساتھ ملا کر پاؤں کھڑے ہوتے ہیں سیدھا، اور زیادہ ان میں فاصلہ نہیں وہ رکھتے، تو یہ ان کا ایک اپنا ادب ہے۔ یا بندہ ویسے بھی کہیں پر جائے تو ادب کیا ہے کہ وہاں پر بندہ آرام سے بڑے اپنے پاؤں کو سمیٹ کر کھڑا ہو، اور اگر کسی جگہ پر جائے اور اس کے سامنے ایسے پاؤں کھول کر کھڑا ہوگا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ تو یہ تو بندوں کی حالت ہے، تو جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر ہمیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ پورے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ کوشش کرے کہ نہ ہو۔ ہاں کوئی موٹا آدمی ہے کہ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو وہ تھوڑا سا اور پاؤں باہر نکال لے تاکہ وہ آرام سے کھڑا ہو سکے۔ نمبر 14، مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ مقتدی امام کے ساتھ شروع کرے نماز اپنی، پہلے نہیں یا بہت زیادہ لیٹ کر کے نہیں، جیسے امام نے شروع کی اللہ اکبر کہا امام نے تو ساتھ ہی مقتدی بھی شروع کر دے۔ یہ نہیں کہ ابھی میں تھوڑا سا انتظار کر لوں، اپنے کپڑے سیدھے کر لوں، کچھ کر لوں، امامہ سیدھا کر لوں، ایسا نہ کرے، بلکہ فوراً کوشش کرے کہ امام کے ساتھ ساتھ ہی شروع کر لے۔ نمبر 15، سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا۔
یعنی بالکل خالی زمین پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، نیچے قالین یا مصلی یا کچھ بھی گھاس وغیرہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں قالین وغیرہ پر کرتا ہے تو بھی حرج نہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ خالی زمین ہو اس پر بندہ سجدہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ نماز کے مستحبات کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کو پر عمل کر لیا گیا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں بھی عمل کیا گیا تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔